حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آئے، حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آئے، دل میں ایمان سمایا تو علی یاد آئے، حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آئے۔ زور بازو علی بدر و احد سے پوچھو، یا تو خیبر کی فضاؤں سے گواہی لے لو، زور بازو علی بدر و احد سے پوچھو، یا تو خیبر کی فضاؤں سے گواہی لے لو، وقت اسلام پہ آیا تو علی یاد آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین، اما بعد، فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آج احقر صوفیہ کرام کی تعلیمات پر روشنی ڈالے گا، کیونکہ اس زمانے میں صوفیہ کرام کی تعلیمات کی بہت اشد ضرورت، اور علماء ظاہر و باطن فرماتے ہیں کہ تصوف ہی اصل ایمان ہے۔ تصوف کے لغوی معنی یہ ہے جو اللہ کا ہو گیا اللہ اسی کا ہو گیا، جیسا کہ آیا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جس نے اللہ کی راہ میں محنت کی، سبقت کی، اللہ اس کا ہر چیز سے کارساز حقیقی ہے۔ ابھی احقر نے جو ہے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ یونس کی آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے ہیں تو ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں، اور اللہ کی باتیں تبدیل ہونے والی نہیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیے یہ صرف چند 4-5 آیتیں ہیں، اس میں اللہ نے کیسا فرما دیا۔ لازمی ہے جو دن رات اللہ کی یاد میں، صوفیہ کرام کی تعلیمات یہی ہے کہ دن رات وہ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوتے اور نفس اور شیطان سے مجاہدہ کرتے رہتے، اور مزید اللہ نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ یہ ایک آیت میں کئی معنی نکلتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کریں، کہ نفس ہم کو کدھر لے جا رہا ہے، کہاں لے جا رہا ہے، کہ نفس کی فطرت میں یہ سرس میں کہ اس میں شرپن ہے،
خیر پن کم ہے۔ دیکھیے انسان کو نفس اور شیطان ایک ایسے ہیں کہ شیطان بھٹکاتا ہے اور نفس وسوسے ڈالتے رہتا ہے۔ تو ہم یہ پہلے تمیز کریں، اصل انسان کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ اپنے قلب کی اصلاح کرے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا نہ میں زمین میں سما سکتا ہوں نہ آسمان میں سما سکتا ہوں، میں صرف کہاں سما سکتا ہوں؟ مومن کے دل میں۔ دیکھو انسان کی کیا حقیقت، معمولی سا آدمی، بارگاہ رب العزت کیسی ذات، کہ اللہ جو ہے اس کے دل میں استوا کیے ہوئے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں دیکھو میں ایسی تخلیق کو خلق کر رہا ہوں جو تم عاجز ہو۔ تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ ایسی تخلیق کو آپ پیدا فرما رہے ہیں جو جھگڑا کرے گا، فساد پھیلائے گا، خونم خانی کرے گا۔ نہیں، اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ حکم رب کے آگے فرشتے خاموش ہو گئے، اور اس میں ایک نکتہ بظاہر ٹھیک تھا کہ جو نفس سے بھٹک گئے، نفس کے شر میں آ گئے تو وہ یہ حرکت کر بیٹھیں گے، مگر ایسے بھی اللہ کے پاک نفوس ہوئے جو فرشتے اشش کرنے لگے کہ اپنے وقت کے خطب بنے، اپنے وقت کے ابدال بنے، جیسے حضرت غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو زراز رحمۃ اللہ علیہ، کہ انسان تو انسان، فرشتے بھی جو ہے ان جیسے حضرات کے ساتھ رہتے ہیں، اور یہ ایک شخصیت، ایک اللہ کا ولی پوری کائنات میں جو ہے اپنے فیض سے، اپنے فیضان سے پوری دنیا کو مالا مال کرتا ہے۔ تو لوگ کھچے کھچے آتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، آپ کے تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، آپ کے ملفوظات سنتے ہیں، مکتوبات سنتے ہیں۔ اور آج دنیا میں دیکھو آپ، اگرچہ یہ گزر گئے وہ لوگ، سال سال گزر گئے ہیں، مگر آج بھی کتابوں میں آپ بزرگان دین کے ملفوظات ہیں۔ جوامع الکلم، عوارف المعارف، انسان کامل، مکاشفۃ القلوب، دیکھو آپ کیسی کیسی کتابیں ہیں۔ آج ہم افسوس، ہم کو پڑھنے کا نہ وقت ہے نہ سمجھنے کا وقت ہے، اسی لیے ہم بھٹک رہے ہیں۔ ہمارے پاس پورا خزانہ موجود ہے، پورا سمندر موجود ہے۔ بابا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو 800 صفحے کی کتاب عوارف المعارف لکھے ہیں، اور ہر اولیاء اللہ کے پاس وہ کتاب رہتی تھی اور اس کا درس دیتے تھے، اور فرماتے ہیں اگر کسی کا مرشد نہ ہو تو اس کا مرشد عوارف المعارف اگر پڑھے عمل کرے تو مرشد سے بڑھ کر کام دیتی ہے۔ دیکھو آپ اس میں کیسے کیسے تعلیمات، مکتوبات صدی جو حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار مبارک بہار شریف میں، دیکھو اس میں آپ کے کیسے کیسے ملفوظات ہیں، کیسے کیسے اقوال ہیں، کیسے کیسے وہ ہے۔ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب قرآن مجید میں ایک آیت آئی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور ہم نے آپ کو نہیں پیدا کیا مگر میری عبادت کے لیے۔ ہماری تخلیق کا مقصد اللہ کی یاد کو بٹھائے، اس کی عبادت کرے، اس کے احکامات پر عمل کرے۔ دنیا کماؤ، دنیا کرو، مگر دنیا بھی ہماری ایسی ہو دین کے تابع ہو، ورنہ وہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر دنیا کی حقیقت اللہ کے پاس کچھ رہتی تو فرمایا ایک صوفی کی خدا کی قسم کہ مچھر کو پانی بھی گوارا نہیں ملتا۔ دنیا کی حقیقت ہے کہ مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو پورے کافر مر جاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کو چاہو مگر اس کو دل میں مت بٹھاؤ، اس کو جیب میں رکھو، جیسا پیسے جیب میں رکھتے ہیں پھر خرچ کر لیتے ہیں۔ دل میں ہم کو کیا بٹھانا ہے؟ اللہ کی یاد کو بٹھانا ہے، بزرگوں کی تعلیمات کو بٹھانا ہے۔
اور جب ہم آرام کرتے ہیں سوتے ہیں تو اس سے پہلے محاسبہ کر لیں، آج ہماری کتنی نمازیں ہوئی، کتنی نمازیں کیسی ہوئی، اور آج ہم کتنا جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہوئے، کتنے دنیا سے دور ہوئے، آج ہم کتنا نفس کے پیچھے بھاگے، ذرا محاسبہ کر لیں۔ کیوں سونے سے پہلے محاسبہ کرنا کیا ہے؟ ہم اپنے آپ میں ہم کو یہ محسوس ہو کہ اللہ سے ہم کتنے غافل رہے، کتنا وقت خراب کرے، پھر توبہ کر لیں، پھر وہ کاموں میں رجوع ہو جائے۔ تو سونے سے پہلے یہ چیز کر لینا ہے۔ ہاں آج افسوس ہے دنیا کو لے کے سو رہے ہیں ہم، سونے سے پہلے کہ ٹیلی ویژن پہ نظر پڑتی ہے، رسالوں پہ نظر پڑتی ہے، اور آپس میں غپ شپ، ذرا بھی ہم کو احساس نہیں ہوتا۔ ارے ہماری موت کیسی قریب ہے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کیا سوچیں گے؟ ہم یہ سوچیں گے کل تک پھر اٹھیں گے، نیند موت کی بہن بولتے، وہی حالت ہے۔ نیند میں اگر ہم روح پرواز کریں تو اللہ کہنے کیا منہ دکھائیں گے؟ کسی وقت بھی ہمارے کو موت آ سکتی ہے، اور ہر نفس کو ہر موت کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ پھر یہ جانتے ہوئے ہم کیوں غفلت میں رہے؟ اگر غفلت ہو بھی گئی پھر ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ تو بزرگوں کی تعلیمات کا مقصد ہی یہی تھا کہ انسان کو سچے اخلاق میں ڈھالیں، اس کے حالات کی اصلاح کرے۔ دیکھو آپ، اللہ خود فرما رہا ہے کہ انسان کو ہم نے اچھی صورت میں بنایا، اللہ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو اچھے سانچے میں ڈھالا۔ پھر اور جگہ مزید فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور تحقیق ہم نے عزت دی بنی آدم کو۔ دیکھو آپ کیسے کیسے اللہ نے ہم کو بہت بڑے مقام پہ فائز کیا، مگر ہم اپنے آپ کو ایسے گرا لیے ہیں کہ بالکل آخری اس میں ہم پہنچ جاتے، ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اگر دنیا چلے گئی، پیسہ چلے گیا، جائیداد چلے گئی، کوئی غم مت کرو، رجوع ہو جاؤ اللہ کی طرف۔ کیوں تو ہم کو سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے، ہم کو اس کا مقصد ہی نہیں۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک رحمۃ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کی تجارت بے حد زوردار تجارت چلتی تھی، آپ کی لاکھوں کا مال جو ہے آپ کا جو ہے آتا جاتا تجارت میں۔ ایک وقت آپ کا مال سفر میں کچھ نقصان ہو گیا، ڈوب گیا، تو لوگ آ کے بولے یا حضرت آپ کا پورا مال ڈوب گیا، تو آپ کے پیشانی میں کوئی بل نہیں آیا، کوئی غم نہیں ہوا۔ آپ فرمانے لگے شکر الحمدللہ۔ تو مریدین کہنے لگے یا حضرت اتنی پریشانی، اتنا غم ہونا تھا آپ کو؟ پھر تھوڑی دیر بعد معلوم ہوا کہ حضرت آپ کا مال مل گیا، پھر آپ الحمدللہ کہنے لگے۔ تو مریدین پھر پوچھنے لگے، یہ سب جو ہے اللہ نے جو میرے منہ سے الحمدللہ نکالا اس کا فضل ہے، میں کیوں نہ وہ کروں؟ لینے والا بھی وہی ہے، دینے والا بھی وہی ہے۔ تو دیکھو آپ صرف الحمدللہ بولے، آپ دیکھو یہ ایسے بزرگان دین تھے۔ ارے ہماری جان کا بھروسہ نہیں، ہم چلے جاتے، یہ جان یہ مال وال کیا ہے، آیا جا، پیسہ ہاتھ کا میل۔ تو بھائیوں بزرگوں، یہ معمولی چیز ہے، اس پر غور کرو۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے۔ دیکھو زندگی اس دو چیزوں پہ ہے۔ تقوی کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ تقوی کے معنی اللہ کا ڈر پیدا ہو بندے کے دل میں۔ کسی بزرگ نے پوچھا میں عالم بننا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اللہ سے ڈر، سب سے بڑا عالم بن جائے گا۔ اللہ کا ڈر ایک ایسی چیز ہے انسان کو سیدھا راہ راست پہ لا دیتا ہے۔ اور تقوی کا اور ایک معنی یہ ہے بچنا۔ کس سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا، خطاؤں سے بچنا۔ تو صوفیاء کرام تقوی کے دو معنی لیے۔ تو ایمان اور تقوی یہ ایسی چیز ہے، اس سے انسان کی زندگی کامل ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد اس کی کیا مقام ملتا ہے؟ دیکھیے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، یعنی بشارت ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیا خوشخبری ہے؟ ہر وقت اس کے مال میں برکت ہوگی، جہاں بھی جائیں گا وہ خیریت سے پہنچے گا، امن سے رہے گا، اور کوئی دشمن اس پر آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔
نہیں دیکھے گا. اگر اس پر کوئی وقت بھی آ گیا تو فوری پھر وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے, اللہ اس کو محفوظ فرما دیتا ہے. تو یہ بشارت ہے اس کے لیے. اور آخرت میں تو کیا بشارت ہے, کیا کہنے, ماشاءاللہ جنتوں میں سیر کریں گے, اللہ کا دیدار نصیب ہوگا, فرشتوں سے ملاقات ہوگی, ہر وقت باغ خلد میں پڑے رہے گا, اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. پھر وہی روح اس کی جب اس کی نکل جاتی ہے دنیا میں, پرواز ہو کے جنت پہنچ جاتی ہے, تو نیک لوگوں کے خوابوں میں آتی ہے, اور وہ نیک لوگ بولتے ہیں کہ جو ہے میں یہ شخصیت کو خواب میں دیکھا ہوں, ایسے اچھے مقام پہ ہے. کسی بزرگ سے پوچھا گیا انتقال کے بعد اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بس بخش دیا گیا مجھے کہ میں اللہ سے ڈرتا تھا اور رات کو 2 رکعت پڑھتا تھا اٹھ کے, بس میرے لیے وہی کام آ گئے. تو دیکھو کتنی بڑی بات ہے. بزرگوں کی تعلیمات کو سن کر عمل کریں, اور ان کے کتابوں کو, ان کے اس کو ہم پڑھ کر عمل کریں, نہ صرف نہ یہ کیے کہ ان کی کتابوں کو کاٹ چھاٹ کر دے یا نقصان پہنچائے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, جو بہت بڑے وقت کے امام, آپ کے بے شمار شاگرداں تھے, ہزاروں میں, اور مشہور شاگرد ہیں آپ کے حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. سنتے ہیں آپ حضرت کے خاص وہ تھے, اور 1000 تصانیف آپ چھوڑے ہیں, اور اتنی عبادت گزار کے بیان سے باہر. تو ایک شخص جو امام محمد کا معتقد تھا, حضرت کی کتابوں کو نہ صرف پڑھا سمجھا بلکہ گستاخی یہ کیا کہ آپ کی کتابوں کو کاٹ چھاٹ کر دیا, مختصر کر دیا. دیکھو بزرگوں کو کیسا وہ رہتی, دیکھو آپ, وہ تو ساری کائنات پر کی روحانیت سیر کرتی. تو اس کو معتقد کو خواب میں آئے, پوچھ رہا السلام علیکم, اللہ نے آپ کے ساتھ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ میرے ساتھ کچھ بھی کیا نہیں کرا, تو میرے کتابوں کے ساتھ کیا کیا؟ کہاں حیران پریشان ہو گیا, تو میرے کتابوں کو ہاتھ کیوں لگایا؟ تو بولتا نہیں حضرت لوگ اتنے لمبا نہیں پڑھ سکتے, کچھ مختصر, کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. میں رات بھر جاگ کر ایک ایک مسئلہ جوڑ کر جو ہے کتابوں کو میں زندگی لگایا لکھا, اور اس کے لیے مجھے فکر رہتی تھی, اور تو نے میرا کیا میں پانی پھیر دیا, تو اب کچھ نہیں بس. اور بزرگاں کیسے بات تو نے بہت میرے دل کو تکلیف پہنچایا, ان قریب جیسا تو کتابوں کو کاٹ چھاٹ کیا ہے, تیرا بھی ایسا ہی حشر ہوگا. اب اس کے بعد جو ہے پھر تائوا رونا, مگر خدا کی کرنی ایسی ہے, بزرگاں سب معاف کرتے اپنے ملحوظہ. چند دن میں جو ہے معلوم ہوا کہ جو ہے اس کو مار کر جو ہے کاٹ کے اس کی لاش کو لٹکا دیا گیا. تو بزرگوں کے جو بھی چیزیں رہتی ہے اس کو کوئی محفوظ رکھنا یا رکھا دینا, یا ایسے شخص کو دینا جو اس قابل ہو, نہیں پھینک دے رہے جیسا چاہے کر رہے ہیں, یہ اللہ کی مار پڑتی ہے. تو بھائیو بزرگوں, آج ہم کیوں تو اسلام ہم کو جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے, صحابہ کرام سے ہوتے ہوئے, تابعین صحابہ کو دیکھنے والے, پھر صحابہ کو دیکھنے والوں کو دیکھنے والے, تبع تابعین, اس کے بعد ائمہ کرام, اولیاء کرام, تو ان سارے چیزوں سے ہوتے ہوئے اولیاء سے ہم کو اسلام ملا. آج افسوس کتنی بدبختیات اولیاء کے منکرین ہوتے جا رہے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے کیا نہیں, ان کا وسیلہ کیوں لیتے, ان کے پاس کیوں جاتے. ارے اس میں ہمارے بھی چند لوگوں کی غلطی ہے کہ بعض چیزوں میں غلو کر گئے درگاہوں پہ جو ہے. تو یہ چیز نہیں ہونا, اور برابر اولیاء اللہ سے رب نسبت کو رکھنا. وسیلے کا تو ذکر قرآن میں بھی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. تو ان سے وسیلہ مانگنا جائز. اے ایمان والو, اللہ سے وسیلہ طلب کرو, اللہ سے ڈرو اور ان سے وسیلہ طلب کرو. دنیا میں بغیر وسیلے کے کوئی کام نہیں بنتا. کسی سے ہم منسٹر سے ملتے ہیں, کوئی وزیر سے ملنا جاتے ہیں, کوئی بڑے آدمی سے, تو 10 جگہ سفارش کرتے ہیں ہم, تو وہاں تک پہنچتے ہیں. ہم ایسا جا نہیں سکتے, وہاں باڈی گارڈ ہکال دیتا آپ کو مار کے.
تو دیکھو آپ، تو اللہ کہنے کے بغیر وسیلے کے مل جاتی کوئی چیز، تو اللہ سے اللہ کا وسیلہ کیا ہے؟ یہ بزرگوں کے طور طریقے کو اپنا کر ان کے واسطے دعا کر کے اپنے آپ کو اپنی اصلاح ہوتی ہے، یہ وسیلہ ہے، وسیلے کے معنی یہ ہے۔ تو بھائیو بزرگوں، اسلام ہم کو ملا ہے اولیاء کرام سے، سب سے ہوتے 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 اولیاء کرام سے ملا۔ خواجہ غریب النواز حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہاں کے؟ خراسان سے آئے، دیکھو آپ، اور کیا عبادت گزار، حکم ہوا معین الدین اجمیر جاؤ، آئے وہاں کے جو آپ دیکھو آپ، ایک ہی شخصیت کیا چیز تھی، کفرستان، اللہ کا نام لے دو مار، مگر دیکھو آپ کیسا ہمت سے آپ کیسے کیسے طریقے سے شیطان آپ کو پھٹتا ہے، جادوگر مختلف جادو کیے، کہیں آپ کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، کہیں آپ کے سامنے سانپاں چھوڑ رہے ہیں، تو آپ برابر مریدوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، 70 فقراء کو لکیر کیجیے، تلواراں چاقواں مگر جانکواں۔ جو ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ کائنات پہ بھاری ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جہاں تک ہو سکے اللہ سے کہ ولیوں کو ماننا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج اس سے ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ 700 شاگرداں تھے جوگی جے پال حضرت کے زمانے میں، غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے، ایسے ایسے طرح سے جادوਆਂ کیا، کہیں پر جو ہے پانی چھوڑ رہا، کہیں جو ہے سانپاں چھوڑ رہا، جادوگر ایک سے آیا وہ سمجھے، آخر میں جادو ایسی کیا کہ پہاڑ کو حکم جاؤ، پہاڑ جو ہے آپ کے سر پہ آ کے گرنے کے قریب ہے، آپ جو دیکھے ہاتھ پر پہاڑ وہی آج تک معلق ہے پہاڑوں بولتے۔ تو دیکھو آپ، اور اتنے سفر کرتے تھے آپ کے ایک ایک سفر میں لاکھوں آدمی اسلام لائے۔ یہ ایسی تبلیغ نہیں تھی، ان کی تبلیغ حق کی کلمے کے حق کو بلند کرنے کے لیے تھی۔ وہاں پر کوئی ذات کا مطلب، کیوں تو اللہ سے بے خوف تھے وہ لوگ، ان کو کسی چیز کا خوف نہیں تھا، اور یہ سمجھتے تھے مرنا ہے، ایک دن مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، ہمارا کام ہے ہم کرنا ہے، چلے جانا ہے، اس پہ قائم تھے وہ لوگ۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر کوئی مارنے آ رہے ہیں، باہر کوئی جو ہے شیر آیا، تو اب ہماری حالت نہیں ہو جاتی، کیوں تو ہمارا ڈر اللہ سے نہیں رہا، ہمارا ڈر دنیا میں ہو گیا۔ پہلے لوگ اگر ایسا کچھ بات ہوئی تو جان دو قسمت میں مرنا ہے، مریں گے، نہیں تو کچھ بس اللہ خود بخود ان کا انتظام کروا۔ اب دیکھو آپ موسم بدل گئے، بارش کا موسم ہے، آج بارش نہیں ہے، کوئی دعا کرنے کی تو توفیق نہیں ہو رہی۔ یہ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہمارے اعمال خراب ہو گئے، اللہ نے رحمت کو روک لیا۔ ایک زمانے میں بے موسم کوئی بے موسم بارش نہیں ہوتی تھی، ہر چیز وقت پہ ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال اللہ ہم سے ناراض ہیں۔ اللہ کی رحمت کیسوں میں برستی ہے؟ نیک لوگوں پہ برستی ہے، اللہ والوں پہ برستی ہے۔ تو دیکھو ہم جو ہے گرمی برداشت کرتے ہیں، سردی برداشت کر رہے ہیں، مگر یہ نہیں سوچ رہے کہ آج ہم محروم کیوں ہیں، اللہ کے راستوں سے ہٹ گئے ہم لوگ۔ تو صوفیاء کرام کے اصل تعلیمات یہی تھے کہ 5 وقت کی نماز خشوع خضوع سے ادا کرو۔ آج اذان ہو جاتی ہے، احساس نہیں ہوتا، پڑھ لیے نہیں پڑھ لیے، اور پڑھے بھی تو ہم نماز خشوع خضوع نہیں، جھپ جالی مان لیے چلے۔ نمازوں کا یہ عالم ہے۔ رمضان میں سال میں 1 مرتبہ رمضان شریف آتے ہیں، روزے بھی جو ہے پورے برابر نہیں رہتے، کوئی رہتے اچھے لوگ، صحت مند لوگ جو ہے روزے چھوڑ دیتے ہیں، ارے ہم روزہ رہے تو بھائی ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ایسی بات ہے، ارے مر جاؤ۔ مولانا ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے والد کے استاذ تھے، بہت بڑے عالم، ڈاکٹر منع کر دیا تھا کہ حضرت آپ روزے بالکل نہیں رہ سکتے، ایسا فیزا دے لینا، یہ مت بولو آپ میرے کو، میں مر جاؤں گا میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، برابر آپ اتنی بیماری برابر روزہ رکھے۔ ایسے لوگ تھے۔ دیکھو آپ رمضان کا ایک روزہ اگر کوئی چھوڑے، اگر عمر بھر روزے رکھا اس کے بدل میں، تو رمضان کے ایک روزے کی بات بھی نہیں آتی۔ رمضان کے روزوں کا یہ حال ہے ہمارے، سمجھے؟ جب ہم کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے تو ہمارا کام ہے کہ پورے کے پورے اللہ کے حوالے ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین،
اور شیطان کی اتباع مت کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، دائیں سے آگے سے کسی وقت سے بھٹکا سکتا ہے۔ تو اس کے شیطان کے مکر کو روکنے کے لیے بزرگان دین کی تعلیمات کا مطالعہ، اس پر عمل، ان کے بتائے ہوئے وظائف، درود پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ کے وقت دیکھو آپ، وقت کے بہت بڑے امام، عالم کا کیا مقام، کیا نہیں، کیا عبادت تھی، پھر بھی دیکھو آپ شیطان بھی مالک کیسا، دیکھو آپ ایک مرتبہ آپ حضرت دیکھو آپ بزرگوں کی تعلیمات پہ کیسا عمل، بیٹھنے سے کیا اثر ہوا، حالانکہ وہ بھی بزرگوں تک نہیں جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ شناس سے ملاقات ہوئی، کہ بس آخری وقت ہے آپ کا، عالم تنفس یعنی دھیرے دھیرے کوما میں ہے، اب وقت قریب ہے روح نکلنے کا۔ شیطان آیا، آ کے آپ کو پوچھنے لگا، اے فخر الدین، خدا کی وحدانیت، خدا ایک ہے تو کیا دلیل ہے؟ کیسا پھر آیا تو سمجھو کتنی بڑی بات۔ اب انہوں 360 دلائل پیش کرے حضرت امام فخر الدین رازی، ایک نہیں دو نہیں 360، تو بھی نہیں مان رہا۔ دیکھو معمولی چھوٹا سا نقطہ تھا۔ تو حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نماز سے پہلے وہ وضو کر رہے، حوض کے پاس بیٹھے، پانی اچھال کے ایسا یوں پھینکے۔ فخر الدین اس کمبخت بدبخت کو بول، سورہ خلو اللہ پڑھ، تو سورہ اخلاص پڑھ۔ خدا کو ایک کیا دلیل مانگ رہا، خدا کو دلیل بلا دلیل کے ایک مانتے ہیں، پڑھ خلو اللہ احد۔ جیسا آپ کلمے سورہ اخلاص پڑھے، آپ کی برباد ہو۔ تو خواب میں آئے ایک شاگرد کے امام فخر، اگر نجم الدین کبریٰ میری مدد نہ کرتے میں ہلاک برباد ہو گیا تھا۔ دیکھو اس سے بڑے عالم کو شیطان کیسا دیکھو چکر دیا، جیسا وہ پڑھتے آپ کی وہ بھاگ گیا۔ ہاں ادھر نجم الدین کبریٰ بول رہے ہیں، ہاں اتنا بڑا امام یعنی بغیر ایمان کے چلے جا رہا تھا، وہیں کون؟ تو حضرت کو شرح صدر ہوا، قل اللہ احد پڑھنے سے آپ کی مثال ہو گیا۔ تو بولنے کا مقصد یہ بزرگوں کے تعلیمات ہے، کیسی کیسی جگہ جو ہے بزرگاں پیش آئے۔ دیکھو آپ حضرت امیر خسرو جو حضرت نظام الدین اولیاء کے خاص مرید معتقد، ایک وقت ایسا ہوا کہ امیر خسرو، اگر مجھے حکم دیتے خبر میں نظام الدین اولیاء فرمایا تو میں امیر خسرو کو لے کے سوتا۔ اس کے باوجود بھی جو ہے جب خلافت کا وقت آیا، حضرت پیر نصیر الدین چراغ دہلوی بھی آپ سے بہت ملتے تھے، کرتے تھے۔ تو آپ کا بچا ہوا کھانا بزرگوں کا کیسا بھی رہو، اور امیر خسرو جو ہے ترک زادے بڑے گھرانے کے، تو کھانا پیش کیا گیا، خسرو کھاؤ کھانا، اگر تم نہیں کھا سکے تو نصیر الدین کو دیو۔ تو امیر خسرو جو ہے لے کے سونگنے لگے، کھانے کو کھائے نہیں، ایک دم سونگے، تو ذرا کراہیے محسوس کرے، اس کے بعد نہیں خسرو بس تم رکھ دو۔ تو نصیر الدین چراغ دہلوی بغیر سونگے کرے پورا کھا لیے، ایک نقطہ دانا بھی نہیں چھوڑے۔ ہاں خسرو تم خلافت کے قابل نہیں ہوئے، اگرچہ کہ تم ہوئے۔ نصیر الدین مان لیا خلافت بولے۔ تو بعد میں کیا بولے حضرت کہ اللہ چاہے نظام کو، اللہ چاہے نصیر کو، اور نظام چاہے خسرو کو، مگر نصیر الدین چشتی بزرگوں کی تعلیمات یہ ہے کہ آپ پورا کھانا کھا لیے، ہاں نصیر الدین جو ہے خلافت کے قابل ہے۔ تو نظام الدین اولیاء خلافت جو ہے شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کو دیے، اگرچہ کہ امیر خسرو آپ کے اتنے قریب، دیکھو آپ۔ تو خلافت بھی ایسی چیز ہے ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا، پیر کے بیٹے ہی جو خلافت اٹھانے کے اہل نہیں ہو سکتے، ایک نوکر خلافت لے سکتا ہے، بیٹے نہیں لے سکتے، کیونکہ ایسا ہے خلافت کا مقصد بار امانت ہے، وہ یعنی فرشتے بھی جو ہے اس بار امانت کو اٹھانے سے عاجز ہو گئے، مگر ایک انسان تو بھولا بھالا وہ اٹھا لیا ہے۔ دیکھو آپ قرآن میں ایک آیت آئی ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ انسان نے وہ بار امانت کو اٹھا لیا۔ تو بزرگوں دوستو، یہ ایسی چیز ہے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کی یاد کو دل میں بٹھائے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔
آپ کی اتباع کریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے، ورنہ زندگی میں ہم نقصان اٹھائیں گے۔ زندگی تو ہماری کیسا بھی گزر جاتی ہے، ایک جانور بھی زندگی گزار رہا ہے، کافر بھی زندگی گزار رہا ہے، مگر ہم کو تمام مخلوقات میں اللہ نے ہم کو اعلیٰ کیا ہے، اشرف بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے، اور فرشتوں کے سامنے ہماری جو ہے اللہ وہ کیا ہے۔ فرشتوں کیسی مخلوق کو پیدا، دیکھو آپ، اگرچہ کہ فرشتے اللہ کے نور سے پیدا ہوئے، مادیت سے دور تھے، اللہ نے ہم کو ہر چیز دیا ہے، اس کے بعد اس کی وجہ یہ ہے ہم مادیت میں تصور رکھتے ہوئے بھی اس کو یاد کر رہے ہیں۔ ایک ولی کیسا ولی بنتا ہے، اپنے کو آپ کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیتا ہے اور باقی باللہ ہو جاتا ہے۔ جب اس سے چیزیں کرامتیں صدور ہوتی ہے، بزرگوں سے فیض اٹھتا ہے، تو صوفیہ کرام کی تعلیمات کی اصل یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم جو ہے تصوف کو جو ہے دل میں بٹھائیں۔ تصوف کے معنی یہ ہے کہ خالص اللہ کی ہو جائے، کوئی چیز دل میں نہ آئے۔ اور اصل ایمان کیا ہے؟ تصوف میں ہے۔ آج تصوف کا انکار کیا جا رہا ہے، جس سے ایمان میں حلاوت ملتی ہے۔ حج کو جاتے ہیں ہم، وہاں بھی اتنے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، تو حج بھی ہمارا صحیح معنوں میں حج ادا ہو، اس کو تفریح نہ ہو جائے۔ زکوٰۃ دے، اللہ نے جو کچھ بھی ہم کو مال دیا ہے اس میں سے ہم خرچ کرنا، یہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ دینے والا بھی ہے، لینے والا بھی وہی، ہمارا نہیں ہے۔ جو زیادہ مال آتا ہے وہ ہمارے رشتہ داروں کا حق ہے، وہ تو بندہ دو بھی مال دیتا ہے وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، وہ خرچ کرتا ہے۔ تو بھائیو بزرگوں، اب اپنے مضمون سے کو میں یہاں پر سمیٹ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو جو کچھ بھی ہمارے سے کہلوایا اس کو قبول فرما، اور سننے والے سمجھنے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آئے، حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آئے، دل میں ایمان سمایا تو علی یاد آئے، حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آئے، زور بازو علی بدر و احد سے پوچھو، یا تو خیبر کی فضاؤں سے گواہی لے لو، زور بازو